ہندوستان میں ایک ہندوؤں کی قوم ہے براہمن، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ امام رازی جب وہ ہندوستان تشریف لائے تھے 6 صدی ہجری میں، تو امام رازی سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان کیا کرنے گئے؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے، اس لیے گیا ہوں۔ ابراہیم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ نام بھی عجمی ہے، عجمہ ہے، اگرچہ لوگوں نے اب الرحیم کے معنی میں بھی لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے گزرنے سے زمین کے نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، نام اتنے دور رکھ دیے جاتے ہیں کہ تصور نہیں ہوتا۔ پشاور سے اوپر ایک قلعہ ہے اور پہاڑ ہے، اس کو جمروت کہتے ہیں نمرود کا دارالخلافہ تھا، اور وہاں 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان میں 6 میل تک راکھ پڑی، اب بھی راکھ پڑی۔ یہی حضرت کو جھول دیا گیا تھا اور آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، جسے اللہ نے گل گلزار فرمایا تھا۔ خیبر وہاں ایک جگہ ہے، کہتے یہ حضرت کی ایک اہلیہ کا نام تھا، ایک سارا تھی جو نمرود کی بیٹی انعام میں دے دی گئی، اور وہ حضرت کے آگ میں جاتے وقت مناظر دیکھ چکی تھی، اللہ نے ان پر منکشف کیا تھا۔ اور راستے میں ایک بدچلن بادشاہ نے جو بے ادبی کی، حضرت نے ان کو بد دعا دی، تو اس نے کہا آپ بد دعا نہ دیں، میں اپنی بیٹی اس جرم میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ کی عصمت، پاک دامنی اور عفت کو سلام کرتا ہوں۔ تو ہاجر بی بی بھی بادشاہ کی بیٹی، ہاجرہ نہیں ہے۔ جب لفظ ہاجرہ کا ہے تو سمجھ لو کہ عربیت سے دور کبھی تعلق نہیں، اور سمجھو کہ حفظ و اتقان حدیث میں صفر ہے، احادیث میں کہیں بھی ہاجرہ نہیں، ہاجر، اخدمہ ہاجر، ہاجرہ عربی ہے، وہ دوپہر کو کہتے ہیں، یہ ہاجر موزمبی کی ہے، بی بی کی اپنی زبان جو تھی وہ موزمبیک زبان، افریقہ کی زبان بولتی تھی۔ زمزم کے چشمے کو جو بی بی نے کہا زم زم، یہ اصل میں ہے تھم تھم، کیونکہ وہ ابل رہا تھا، پانی پھیل رہا تھا، تو بی بی ڈر گئی۔ زم زم حدیث میں ہے، اگر بی بی ہاجر زم زم نہ کہتی تو زمزم کا چشمہ پوری دنیا کو سیراب کرتا، اور فرمایا لوگ زمزم پیتے گھروں میں بیٹھ کر، اللہ جانے کتنی نہریں ہوتی، کتنے دریا موجزن ہوتے، تو تعمیر کے لیے نکلا تھا، تخریب کے لیے نہیں، نقصان کوئی نہیں تھا۔ زم زم، زم زم کے معنی تھم تھم، پانی کو کہا کہ رک جا، حق تعالیٰ نے الفاظ سن لیے اور زمزم کے چشمے میں سکون آ گیا۔ اس سرزمین میں بھی حضرت کے اعزاز میں ایک خاتون پیش کی گئی تھی، اور ان سے پھر آگے پشتونوں کی نسل چلی۔ ابن خلدون نے مقدمہ میں، ابن عساکر نے اور سیر الملوک نے، تمام جہان کے بڑے مورخوں نے، جن کے پورے عالم کے اور اطراف کا اکناف پر نظر ہے، جسے تاریخ مصر قدیم، بلازری کی فتوح البلدان، جہان بھر کی کتابیں بری پڑی ہوتی، ان سب کا آخری آدمی قاسم فرشتہ ہے، جس نے تاریخ ہند لکھی ہے، اور وہ تاریخ فرشتہ کے نام سے کسی اچھے
سمجھدار آدمی نے اردو میں تراجم کیا، اصل تو ہندی تھی اور پھر وہاں سے فارسی ہو گئی تھی۔